اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد تحقیق کر دیا ہے بوأنا کا کیا مطلب ہو گیا جی؟ نہیں پتہ ہم نے ٹھکانہ دیا چرا تھی با ٹھکانہ دیا واو حمزہ روٹ لیٹر کیا ہے جی؟ با واو اور حمزہ ٹھکانہ دیا ویسے تھا با آ اور تبدیل ہو کے بن گیا با آ یبو جگہ دیا ٹھکانہ دیا لوٹنا رہائش کی طرف منزل کی طرف جہاں یعنی بندہ رہ رہا ہے منزل کی طرف لوٹ کے آ رہا پلٹ کر پلٹنا ایک قرآن حکیم نے اس کا ایک معنی گرفتار کیا ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ یعنی وہ جو بنی اسرائیل تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی ذلت تھوپ دی مسکنت ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ اللہ کے غضب کی طرف لوٹے گرفتار ہو گئے یعنی اس کے اندر لوٹنا واپس پلٹنا رہائش کی طرف آنا یعنی جہاں بھی آدمی کا ٹھکانہ ہے نا اس کی طرف خود لوٹ کے آنا ٹھکانے کی طرف اب یہ آ گیا باب تفعیل میں اس کو سمجھ نہیں آیا آپ کو پڑھ کے اس کا شد نہیں سمجھ آنے بھی نہیں چاہیے دیکھیں غور کریں بے واو اور حمزہ اس کا کیا ہے روٹ لیٹر ہے اور فے عین عین لام ایک عین کا اضافہ کر دیا باب تفعیل میں فعل فعل یفعل تفعیلا اب یہاں پہ اس لیٹر میں اس مادے کو ایڈ کریں با واو واو اور حمزہ بوا نظر نہیں آیا یہ ابھی بھی سمجھ نہیں لگی سمجھ اسی طریقے سے یفعل بوا یفعل فعل اور وہی کتنے عین ہیں اس میں اور یہاں کتنے عین ہیں دو فعل یفعل یہ تو وہی رہی فے کی جگہ کیا لگے گا بے لگے گی عین کی جگہ کیا لگے گا واو لگے گی اور لام کی جگہ حمزہ لگے گا تو یہ بن گیا بوا یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ اوپر عین کی زیر تھی یہ کیا لکھا ہوا ہے بوا بوا یبب باب تفعیل سے ہے راتی کنکشن گئی ہے ہاں جی بڑے صاحب سن لے پہ اچھا بوا یبب چلو اس کا بنائیں فائل فائل بنائیں گے اس کا تو یہ کو کیا بنا دیں گے میم اور ایک پیش کو دو یہ کیا بن گیا مبوی مفعول بنائے اس کا تو کیا بنے گا اسی واو کے اوپر زبر دے دیں گے تو مفعول بن جائے گا مبوّن اس کا جو مفعول ہے وہ مصدر کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے سوری مصدر کہہ رہا ہوں مصدر تو تفعیل ہے نا ظرف کے طور پہ ظرف مکان مبوّن اسی آیت کے اندر آگے میں نے اس لیے کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا تو بوّأ یبوّئ یہ رہائش کی طرف آنا خود لوٹنا اور بوّأ یبوّئ کسی کو رہائش کسی کو ٹھکانہ دینا یعنی یہ خود ٹھکانے پہ پہنچنا ہے اور وہ کسی کو اور کو ٹھکانہ دینا بوّأ اس نے ٹھکانہ دیا ٹھکانہ یبوّئ وہ ٹھکانہ دیتا ہے تو یہاں پہ ایک اور باب سے بھی آتا ہے باب تفاعل سے بھی آتا ہے تبوّأ یتبوّأ تبوّأً تو بوا
او ان سب نے ٹھکانہ دیا بوا ان دو نے ٹھکانہ دیا دیا بوا ات اس ایک مؤنث نے اس مؤنث نے ٹھکانہ دیا بوا اتا اس دو مونس نے دیا دو نے دیا اور بوا نہ سب بوا نہ بوا نہ نہیں بلکہ بوا نہ ان سب عورتوں نے ٹھکانہ دیا. اب باقی اسی طریقے سے میں پوچھوں گا اگلا صیغہ کس چیز کا ہے؟ تو مذکر ہے تو ایک مذکر نے ٹھیک کیا ہوگا یہاں پہ بوّأتا بوّأتا تو نے ٹھکانہ دیا. اس سے اگلا کیا ہوگا بوّأتما بوّأتما دو نے دیا بوا تم تم بابا تم کا کیا مطلب ہے؟ تم سب نے ٹھکانا اگلا صیغہ کیا ہے؟ بوّتی اس مونس نے ٹھکانا تو مؤنث نے بوّأتا تو مذکر نے دیا بوّأتا تو مذکر نے ٹھکانہ دیا بوّأتما تم دو نے دیا بوّأتم تم سب نے دیا. یہ مخاطب کے صیغے ہیں دونوں جن سے بات کر رہے ہیں. تم نے کیا تم نے جس سے بات ہو رہی ہے. اب یہ مذکر ہے اور اس کے نیچے مونس مؤنث آئے گا. تو مؤنث کیا ہے؟ بوّتی بوّتی بوا دو نے دیا تو بوّاتما سب نے دیا تو بوّتن بوا تننا تم سب نے دیا. اس کے بعد آتا ہے متکلم جو خود بات کر رہا ہو. یہ غائب کے تھے دونوں جو یہاں میں موجود نے. اس مذکر نے دیا اس مؤنث نے دیا. متکلم بوّاتو بوا تو کیا مطلب ہے جی؟ میں نے ٹھکانہ دیا واحد اور جمع بوّاتو ہے بوّأنا بوّأنا کیا مطلب ہے جی؟ ہم نے ٹھکانا ہم نے ٹھکانہ دیا دیا. کون سا صیغہ ہے؟ یہ صیغہ بن گیا جی 14واں صیغہ بن گیا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا اور ہم نے ٹھکانہ دیا دیا. یقیناً ہم نے ٹھکانہ دیا دیا ہے. کس کو؟ بس اسرائیل فاعل کیا ہے؟ ہم نا نا اس کا کیا ہے؟ فاعل. ہم نے نحنو اس کا فاعل ہے. فعل کیا ہے؟ ٹھکانہ فعل. مفعول کیا ہے جی؟ بنی اسرائیل بنی اسرائیل. کس کو ٹھکانہ دیا؟ کو. بنی اسرائیل. بنی اسرائیل اس کا ہم بتا چکے ہیں کہ بنی اسرائیل بنی کیسے بنا جی؟ یہ سر بنو بنون بیٹے. بنین جو ہے اس کی رفع نصب ہے نہیں سوری نصب اور جر ہے بنین اور بنون اس کی رفع ہے الفاعلی حالت میں. تو یہاں پہ یہ بنی آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بنی کا مطلب کیا ہے؟ یہ حالت ہے. ہمارا نصب مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ نصب نصب میں ہوتا ہے. بنی اسرائیل کو ہم نے ٹھکانہ دیا. ہاں جی. یہ اچھا یہ بتائیں کہ بنینا بیٹے یہ بنی کیسے بن گیا؟ یہ سر نون جب اس کو مضاف بناتے ہیں بنی کو تو ہاں بنی جی. مضاف بنتے ہی اس کا نون جو ہے اڑ جاتا ہے. وہ اڑ گیا تو یہ پیچھے بچ گیا بنی. بنی اسرائیل اسرائیل کے بیٹے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسرائیل ہم نے ٹھکانہ دیا ہے بنی اسرائیل کو مبوّأ اس نے ٹھکانہ دیا یہ بوّأو ٹھکانہ بوّأ اس نے ٹھکانہ دیا یبوّئ وہ ٹھکانہ دیتا ہے وہ ٹھکانہ دیتا ہے. اس سے کیا بنایا تھا ہم نے؟ فاعل. تو فاعل کیسے بنا دیا تھا؟ یہ کو میم لگا کے مبوّئ ٹھکانہ دینے والا. اور اس کا مفعول جو ہوتا ہے نا اس میں مفعول مبوّأ کا مطلب ہے یہ اس میں مفعول بھی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ ٹھکانہ دینے والا ہے اور یہ جس کو ٹھکانہ دیا جائے. لیکن یہ ظرف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. ظرف مکان. کیا مطلب ہے ظرف مکان کا؟ جگہ یعنی ٹھکانہ یعنی وہ جگہ جو دی جائے. ٹھکانے کی جس جگہ ٹھکانہ دیا نا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مبوّأ. تو اب یہ کس چیز کی
یہ کیا آ رہا ہے اس کا جی؟ لقد بوأنا بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو دیا مبوأ، جگہ دی، ٹھکانہ دیا. تو یہ حالت نصب میں کیوں ہے جی آفتاب صاحب؟ مفعول کسی طور پر آ رہا ہے. ہاں جی، تو بنی اسرائیل کو ہم نے ٹھکانہ دیا، ٹھہرنا دیا. تو کیسا ٹھہرنا دیا؟ حالت بیان کی جا رہی ہے. مبوّا ٹھکانہ، مبوّا کیا مبوّن نہیں ہے، مبوّا ہے. کیا مطلب ہو گیا صاحب؟ یہ مضاف ہے. اور صدقن یہ نظر ہی آ گیا کہ یہ جب حالت جر میں ہے اور پیچھے کوئی حرف جر نہیں ہے تو یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے. تو یہ اس کا ترجمہ ایسے کریں گے مبوّا صدقن. صدقن کا کیا مطلب ہے جی؟ سچا، سچ والا، سچائی والی، سچی یا سچا ٹھکانہ ہم نے دیا بنی. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا بالکل سچا. یعنی سچا ٹھکانہ سے کیا مراد ہے جی؟ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ اور رزقناہم کیا ٹکڑے نہیں اس کے؟ رے، زے اور قاف. مادہ اس کا رزقا یرزقو رزقن. کیا مطلب ہے جی؟ رزق کس چیز کو کہتے ہیں؟ رزق کا کیا معنی؟ انعام. رزق کا معنی کیا ہے؟ رزق اس کی روزی، اس کا کھانا پینا. مطلب بھی دو رزق کا کھانا پینا. کھانے پینے کو اکھا منہ بات جو ہر چیز ساری رزق ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ہر وہ عطا جو بغیر کسی محنت کے ایسے ہی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رزق ہے. نصیب جو بندے کا لکھا ہوا ہے وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. تو رضا کا یہ بہت وسیع لفظ ہے رزق. تو ہر چیز جو اللہ نے عطا کی ہوئی ہے، جو اللہ کی عطا ہے وداؤٹ اینی کنسیڈریشن، یعنی آپ نے کچھ نہیں کیا، اللہ کی طرف سے ہے. اس کو جو اللہ کی عطا ہے، وہ چاہے اس میں جسم ہے، صلاحیتیں ہیں، کھانا پینا ہے، جو کچھ ہے وہ رزق ہی ہے. تو رضا کا یرزقو آپ پڑھتے ہیں واللہ یرزق لمن یشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے بے حساب. تو رضا کا اس نے عطا کیا. یہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کون سا سیگا جی؟ ماضی ہے. گردان اس کی کس بندے کو یاد ہے؟ سب سے پہلے غائب، پہلے مذکر پھر مؤنث، اس کے بعد مخاطب جس سے بات کی جائے، سب سے پہلے مذکر پھر اس میں مؤنث، پھر اس کے بعد متکلم نہیں، متکلم، مخاطب طب نہیں، غائب. تو اس میں بات کرنے والے کا تو مذکر مؤنث نہیں ہوتا نا. تو اب اس میں آپ نے گردان کرنی ہے. تو یہ اس طریقے سے اس کی تقسیم ہے گردان کی. تو یہاں حالت بیان واحد، تثنیہ اور جمع. رفع اور نصب جر کس میں آتا ہے؟ فعل میں نہیں آتا بلکہ اسم میں آتا ہے. اور بول ہی پڑھو. رفع حالت جو آتی ہے نا، حالت اینڈنگ کیس جو آتا ہے وہ فاعل کا آتا ہے، مفعول کا آتا ہے، اس سے پہچانتے ہیں اسم کو. یہ لکھنے لگے ہم فعل. تو رضا کا مذکر واحد مذکر غائب، ماضی کی گردان ہو رہی ہے، واحد مذکر غائب. اب تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ کیا آئے گا؟ رضا کا. اچھا، جمع مذکر غائب کا صیغہ کیا آئے گا؟ رزقو. ان سب نے رزق دیا.
اچھا اب مؤنث یہ ویسے ہے، رزق تو دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، لیکن ویسے گردان پڑھ رہے ہیں تاکہ اس کی شکل نظر آ جائے۔ اچھا مؤنث بنانی ہے واحد مؤنث غائب، رزقت، تثنیہ مؤنث غائب، دو ہو گئی جی، رزقتا۔ اچھا جی جمع مؤنث غائب، رزق نہ، ان سب مؤنث نے رزق دیا، ان دو مؤنث نے رزق دیا، اس ایک مؤنث نے رزق دیا۔ اب ہم کہتے ہیں نہیں اس نے دیا رزق، تم نے دیا ہے۔ مخاطب جس سے بات کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ واحد مذکر مخاطب، جس سے بات کر رہے ہیں تو نے رزق دیا تو کیا کہیں گے؟ رزقتا، تم دو نے دیا جی، تثنیہ مذکر جمع، رزقتما، تم جمع مذکر مخاطب کا صیغہ، تم سب مردوں نے رزقتم۔ اچھا جی واحد مؤنث مخاطب، تو مؤنث نے رزق دیا ہے، رزقتی، دو نے دیا ہے، اور تم سب مؤنث نے رزق دیا ہے، رزقتن، میں نے رزق دیا ہے، رزقتو، اور ہم نے رزق دیا ہے جمع کا، رزقنا۔ تو رزقنا یہاں پہ مدیں یہ نون الف نا کیا ہے؟ مد اصلی ہے، اور نون کھڑا زبر نا کیا ہے؟ اس مد اصلی کا مد بدل ہے، یہ اس کا ہے نون زبر نا ہی ہے، نون زبر الف نا ہی ہے، لیکن جوڑنے کے لیے وہاں پہ اس کا جو طرز ہے لکھنے کا، تو رزقنا ہم نے گردان سمجھنے کا کوئی پتہ چل رہا ہے کہ نہیں؟ جی پتہ آ رہا ہے۔ تو رزق یرزق، اس نے رزق دیا، رزقنا ہم نے رزقنا، نا اس میں فاعل ہے، ہم نے فاعل، رزق دیا فعل، اور فعل کے ساتھ مل کے ضمیر آ گئی ہم، مفعول بن گئی ان کو، ہم نے ان کو رزق دیا۔ کن کو دیا رزق؟ بنی اسرائیل۔ ہم واپس پلٹ کے کہاں جائے گا؟ قریب ترین اسم کی طرف، اور وہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل۔ من سے الطیبات، یہ حرف جر ہے، اس نے طیبات کو کیا کر دیا ہے جی؟ مجرور کیا۔ طیبن کیا ہے؟ پاکیزہ ویسے مطلب تابا، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ما تابا لکم من النساء مثنا وثلاثا ورباع، کیا مطلب ہے اس کا؟ بابا جی آپ ہی سنا دیں، یہ آیت تو آپ کو آنی چاہیے۔ 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے سن کے جائے کیا بنے گا؟ تابا یتیبو، تابا یتیبو کیا مطلب ہے جی اس کا؟ اس نے حلال کیا، ہاں اس نے جائز کیا۔ ابھی تو آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنائیے بھائی۔ ہمیشہ وہی ایسا والی بات ہے، فن کہ ہو پس نکاح کرو ما تاب لکم، جو تم کو پسند ہو، من النساء عورتوں میں سے، مثنا دو ثلاثتین ربع 4۔ یہ تو سمجھو سفیر کو 3 مجھے نہیں پتہ ہونا اس کا۔ سعودی عرب میں رہے ہیں تو اتنا تو بندے کو پتہ ہی ہوتا ہے۔ سعودی عرب جانے کو پہلے نہیں سوچتے 4 کے کرنے اچھا تاب یتیبو کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کا پاکیزہ ہونا، پاکیزہ ہونے کی وجہ سے جو چیز دل کو پسند، تابا یتیب۔ تیبو کا تیب ان کا مطلب خوشبو بھی ہے، خوشبو بھی ایک پاکیزہ، اور خوشبو ہمیشہ کسی پاکیزہ اور ایسی چیز سے ہی آتی ہے اچھی ہو، خوبصورت ہو، تو اسی میں سے اس کا اسم ذات ہے طیبن۔ طیبن کا کیا مطلب ہے جی؟ پاکیزہ، پسندیدہ، دونوں معنی، پاکیزہ بھی اور پسندیدہ بھی۔ طیبن کی مؤنث کیا ہوگی؟ طیبات، کال جامع واحد ہے، طیبن واحد، تو اس کی جمع کیا، سوری مؤنث کیا ہوگی اس کی؟ طیباتن،
طیبتن، مسلم ان کی مسلمتن، کافر ان کی کافرتن، تو طیب ان کی طیبتن، یہ واحد ہے مؤنث ہو گئی. اب اس کی جمع، ویسے تسنیہ بنانا طیباتانی، اور اگر بنانا ہو اس کی جمع تو یہ بن جائے گی طیباتن، 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 طیباتن. لیکن یوں ہی الف لام لگتا ہے تو اس کی جو ایک تنوین ہے وہ کدھر چلی جاتی ہے؟ ختم. الطیبات یا الطیبات، تو پاکیزہ چیزیں یا پاکیزہ چیز، طیب مذکر، طیبتن پاکیزہ چیز پسندیدہ چیز، اور طیباتی چیزیں. تو رزقناہم من الطیبات، اور ہم نے تمہیں رزق دیا ہے پاکیزہ اور من پسند. یعنی اللہ نے جو رزق دیا ہے ہمیں وہ دو قسم کی چیزوں سے دیا ہے. یہ الطیبات ہی جر کی وجہ سے آیا. ایک تو وہ چیزیں پاکیزہ ہیں، اور دوسرا جی دل پسند، پسندیدہ ہے، انسان کو پسند بھی. تو پسندیدہ چیزوں میں سے ہم نے تمہیں رزق دیا. یعنی بڑی آدمی کو جو کھانے والی چیزیں ہیں دنیا میں وہ بڑی پسند ہے. فما، فا پس، ما پھر کیسے پھر کو چلے جملے میں فٹ کر دیں. مختلفو، اختلاف کیا. چلے پھر کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، پس پھر انہوں نے اختلاف کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا. یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اختلاف کیا پھر علم آیا تو اختلاف ما یہاں پہ کون سا جی؟ اصول نافیہ ہے. یہ حتیٰ کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ نافیہ ہو گیا. نہیں، اختلف یختلف کیا مطلب ہے جی؟ مادہ کیا اس کا؟ فے لام فے. خلف یخلف کا کیا مطلب ہے؟ کل ہی تو پڑھا جی. خلف یخلف دو مادے کل بتائے تھے. خلفن، خلافتن. خلفن کا کیا مطلب ہے؟ کسی کے پیچھے. اور خلافتن کا مطلب کیا ہے؟ جان نشین ہونا. ٹھیک ہے جی. خلفن میں نے کل بتایا تھا ظرف بھی ہے. خلف کا یہاں پہ کل ایک آیت میں کیا لفظ آیا تھا کہ ننجی کا بھی بدنک لتکون لمن خلفک آیتن. خلف پیچھے جو ہے نا ظرف، تو تمہارے پیچھے والوں کو میں تمہاروں میں نشانی بنانا چاہتا ہوں. تو خلف یخلف اس کا مطلب کیا جی؟ پیچھے ہونا یا آنا یا جانشین ہونا کسی کا، خلیفہ ہونا. اچھا، اس کے اور کون سے مادے ہیں جی؟ باب افعال میں آگے اس نے کیا شکل اختیار کر لی؟ اخلفا یخلفو. کیا مطلب ہے اخلفا یخلفو کا؟ یہ ہے وہ اختلاف کرنا. چلے میں پڑھ کے آیت سناؤں گا تو شاید آپ کو پتہ چل جائے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک خلاف ورزی. وعدہ خلافی، اخلفا یخلفو کا کیا مطلب ہے؟ وعدہ خلافی کرنا. اخلف یخلفو باب تفعیل میں جائے گا خلف یخلفو، اور باب افتعال میں جائے گا تو اختلف یختلف اختلافا. کیا کرنا جی؟ ایک دوسرے باہم اختلاف کر جانا، ایک دوسرے کی رائے سے الٹ ہو جانا. ٹھیک ہے جی. تو خالف یخالف کا لفظ بھی آتا ہے ایک دوسرے کی مخالفت کرنا وغیرہ. تو یہاں پہ اختلف یختلف باب افتعال سے آیا ہے. اختلاف اس ایک نے اختلاف کیا، اور اختلافا دو نے کیا، اور اختلفو سب ان سب نے اختلاف کیا. فمختلفو انہوں نے اختلاف کیا نہیں کیا. ماں کا مطلب نہیں.
فَمَخْتَلَفُوا پس انہوں نے اختلاف نہیں کیا حتیٰ یہاں تک کہ جاء یجیء جیم واو حمزہ اس کا مادہ جاء وہ آیا یجیء وہ آتا ہے. تو جاء پہلا اسی کا آ گیا اس کا وہ آیا. اس کا فائل کہیں آگے نظر آ رہا ہے؟ کیا چیز آئی ہے؟ علم پیش آ گیا میم پہ حالت رفع میں تو پتہ چل گیا وہ آیا. وہ کیا ہے؟ علم. علم آ گیا ہم فعل کے ساتھ ضمیر آئے تو کیا ہوتی ہے؟ مفعول یعنی ان کے پاس. فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ علم ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے اختلاف شروع کر دیا. بجائے یہ کہ اس علم کی بنیاد پہ وہ اکٹھے ہو جاتے. جیسے قرآن آیا ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا یعنی اللہ کی رضی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں اختلاف وغیرہ اشتراک جھگڑے بدے نہ کرنا. اور ہم نے کیا کیا جی؟ ہم نے انہی باتوں پہ جھگڑے کھڑے کر دیے جن باتوں پہ متحد ہونا تھا ان کو چھوڑ دیا. اب ہمارے مولویوں کا اصل جھگڑے کیا ہیں آج کل جی؟ شلوار اونچی ہے کہ نیچی ہے جی؟ درباروں میں جانا چاہیے کہ نہیں؟ پیچھے اونچی امین کہیں. نماز کے بعد دعا پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ اصل میں ان کا اتحاد کن باتوں پہ ہونا چاہیے تھا؟ سود حرام ہے اس پہ متفق ہو جاتے. بے حیائی حرام ہے اس پہ متفق ہو جاتے. ظلم حرام ہے اس پہ متفق ہو جاتے. اگر یہ متفق والا قرآن پہ بات کرتے تو کوئی تھا دنیا میں کہ جو اسلام کی شکل بگاڑ سکتا. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں اپنی علیحدہ علیحدہ آبادیاں قائم کر کے میری روزی لگا لی سب نے. تو اب ایک مولوی صاحب اگر فوت ہو جاتے ہیں ان کے 4 بچے ہیں تو وہ اپنے 4 بچوں کو کیا دے کے جاتے ہیں جی؟ آفتاب صاحب مولوی صاحب فوت ہو گئے 4 بچے، چاروں بچوں کو کیا دے کے گئے پیچھے وراثت میں؟ یا 4 مسجدیں دیں گے یا 4 مدرسے دیں گے. اللہ خیر روٹیاں لگی. پیر صاحب ہے اگر ایک پیر صاحب ہے تو ایک بیٹے نے وہ ٹھکانا مل رہی ہے وہاں پہ استانہ بنا لیا، دوسرے نے ادھر بنا لیا، تیسرے نے ادھر بنا لیا، 6-7 استانے بن کے ساروں کی روٹیاں لگی. الگ فضل بالکل بدھو بھی ہے تو سرے دے پاک کی بات چھوڑنے نانی دستار بندی ہوگی سنے نہیں کی پیر بن گئے. اصل وہ جو بات ان کے کرنے کی تھی وہ تھا اتحاد کر لینا ان باتوں پہ کہ ہم یہ چیز یہ ظلم کفر نہیں ہونے دیں گے. وہاں چھوڑ دیا اور ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے. علم آ جانے کے بعد ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ. پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. ان حرف تاکید بے شک. انہوں نے عمل کر دیا کہیں پہ دیکھیے رب کا ایک ان کا اسم ہے اور عام طور پہ ان کی خبر جو ہے وہ آ جاتی ہے لام مزالکہ کے ساتھ. نہ بھی آئے تو خبر جو ہے اس کو پڑھنے کا انداز کیا ہے کہ یہ یقضی بینہم یقضی یہ کیا ہے؟ خبر ہے. یقضی آپ کا رب اسم ہو گیا رب آپ کا رب. اچھا آگے خبر کیا کرے گا؟ یقضی فیصلہ کرے گا. بینا ظرف ہے بینہم یہ متعلق میں آئے گا. یہ بھی ظرف کے طور پہ ہی آ رہا ہے ظرف زمان کے طور پہ. تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. انا بے شک ربک انہوں نے رب کو کر دیا ربا اور کا. رب اسم ہے اور کا کیا ہے؟ ضمیر. اسم اور ضمیر مل کے آئے تو یہ کیا بنتا ہے؟ مرکب اضافی. ترجمہ ایسے کرتے ہیں آپ کا رب. آپ کا کس کا جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے نا. اب یہ ختم ہو گئی. اب یہ آیات تو آگے ساری کی ساری باتیں کس کے ساتھ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو شروع ہو گئی. ان ربک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بے شک یقضی قاف ضاد یا کیا بن گیا جی؟ اچھا ویسے کیا تھا؟ قضا یا لیکن یہ بدل کے بن گیا قضا. اس نے فیصلہ کیا. یقضی یقضی وہ فیصلہ کرتا ہے. تو یقضی واحد
فعل مضارع میں واحد مذکر غائب کا صیغہ آ گیا. یقضی قضا واحد مذکر غائب ماضی، واحد مذکر غائب مضارع. یقضی وہ فیصلہ کرتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ ظرف کو غور سے دیکھیں گے تو کس دن؟ یوم القیامتی، قیامتی سے نظر آ رہا ہے، اور یومن نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی بن گئے. قیامت کے کہاں سے آیا؟ اضافت کا. یوم دن، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے تو یہ فعل مضارع ہے، تو یقضی کا مطلب کیا کریں گے؟ فیصلہ کرے گا. فیصلہ کرے گا. ان ربک یقضی، بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. کہاں پہ فیصلہ کرے گا؟ بینا. بینا کا کیا مطلب ہے جی؟ درمیان. درمیان. کن کے درمیان؟ ہم. اب یہ کیا ہے؟ بینا ظرف ہے، ظرف مکان. بینا دو بندوں کے درمیان، آگے پیچھے دائیں بائیں، جیسے خلف ظرف تھا پیچھے ہے جی، تحت نیچے وغیرہ، فوقا اوپر، یمین دائیں، شمال بائیں، یہ ظرف ہے. تو بینہم ان سب کے درمیان، یہ ظرف اور یہ مضاف الیہ بن کے آپس میں اکٹھے ہوئے، ان سب کے درمیان. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ. کس چیز کا کرے گا جی اللہ تعالیٰ فیصلہ؟ وہی فمختلفوا، جو انہوں نے اختلاف کیا ہے، فی ما کانوا فیہ یختلفون. فی ما، فی میں، ما جو، کون سا ما جی؟ جو کچھ، موصولہ جو کچھ، اس جو کچھ میں. کانوں کو بعد میں پڑھتے ہیں، اس کو یختلفون میں ملا کے. فی ہی میں، فی میں ہی، اس میں یہ ہی کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ قریب ترین اسم کی طرف ضمیر جاتی ہے، تو قریب ترین اسم کون سا جی؟ ما. فی ما، اس بارے میں، فی ما اس بارے میں، جس میں، اس میں یہاں پہ آئے گا جس میں، اس کی موصولہ کی وجہ سے یہ اس بن جائے گا جس. جس میں، اس بارے میں جس میں کانوا یختلفون. کانوا فعل مضارع کے ساتھ مل جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ استمراری. ماضی استمراری بن جائے گا کہ یہ کام مسلسل ہوتا رہا. ایک بندہ کہے جی ایک آدمی نے شراب پی لی، کبھی پی گئے شراب، ایک ہے کہ وہ شراب پیتا رہا ہے، مطلب یہ کام اس کے معمول کا حصہ تھا. ایک بندے سے زنا ہو گیا، ایک بندہ کہ وہ جو زنا کرتا رہا ہے، تو لمبا ہو گیا کام. تو یختلفون، اختلف یختلفو، اختلف اس نے اختلاف کیا، یختلفو وہ اختلاف کرتا ہے، یختلفو وہ اختلاف کرتا ہے. بعدون جمع ہو گیا، وہ اختلاف کرتے. اب یہ کانو آ گیا، رہے ہیں یا رہتے. وہ اختلاف، وہ جو فیما اس بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں آپ کا رب، ان کے درمیان قیامت والے دن فیصلہ کر دیں گے. یہ سچا ہے یا وہ سچا ہے، یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے، یہ اس کی تعبیر درست ہے یا اس کی تعبیر درست ہے. کئی دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے دونوں کی تعبیریں درست ہو جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے لیے یہاں سے نکلتے ہوئے فلاں نماز پڑھنا جا کے اس جگہ پہ، ہاں جی. تو اب جو صحابہ نکلے نا وہاں سے، تو ٹائم تو ان کو ہو گیا رستے میں، تو انہوں نے آدھوں نے کہا جی کہ یہی نماز پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مراد تھی وہاں پڑھنا کہ جلدی جانا، وہاں پہنچ کے پڑھنا. اب نہیں پہنچ سکے کسی وجہ سے تو یہی پڑھ لیتے. دوسروں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہیں پڑھنی ہے تو بس وہیں پڑھنی ہے. دونوں کی باتیں غلط تھیں، دونوں کی صحیح تھی. غزوہ احد میں کیا ہوا تھا؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمارا گوشت نوچ نوچ کے جا رہے ہیں تو پہاڑی سے نہیں ہلنا، جو وہ 50 تیر انداز آپ نے کھڑے کیے تھے وہاں۔ تو جب فتح ہو گئی مکے والے لوگ بھاگنا شروع ہو گئے، بلکہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے مکے کی عورتوں کے پاؤں میں جو پازیبیں پڑی ہوئی تھی وہ نظر آئی۔ کیا مطلب تھا کہ وہ بھاگنے کے لیے اپنا وہ جو ان کا تھا فراق وغیرہ اس کو اوپر اٹھا کے شلواروں کو تو بھاگ رہی تھی وہ، تو وہ جو اوپر اٹھایا بھاگنے کے لیے تو ان کے پاؤں کی پازیب نظر آئی، یعنی بھاگ رہے تھے وہ سارے۔ تو اب جو پہاڑی پہ کھڑے تھے ان میں سے آدھوں نے کہا کہ آپ نیچے اتر جاتے ہیں، تو جو ان کے کمانڈر تھے انہوں نے کہا کیسی بات کرتے ہو، حضور نے فرمایا تھا کہ یہاں سے نہیں ہلنا۔ انہوں نے کہا وہ تو شکست کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر دیکھو کہ کوے پرندے ہماری لاشوں سے گوشت کھا رہے ہیں تو شکست ہو گئی، اب تو فتح ہو گئی، تو وہ بھی اتر۔ تعبیر میں 19-20 ہو جانا نیک نیتی کے ساتھ، جیسے ایک صحابی نے مسجد کے باہر آ کے ایک پلہ ٹھوک دیا وہاں پہ کہ یہاں پہ کوئی بندہ آئے گا اپنا جانور باندھے گا، دوسرے نے وہاں سے اکھاڑ کے کسی اور جگہ لگا دیا کہ نمازی آئے گا تو ٹھوکر کھا کے گر جائے، تو نیت۔ لیکن ایک تو وہ اختلاف ہے، ایک یہ اختلاف ہے کہ بالکل شکل ہی بدلا کے ان چیزوں پہ تفرقہ بازی کر لیں۔ پیلی پگڑی ہے جی میں پیلی پگڑی ہوں، آپ کی کالی ہے آپ نے لہدہ بنا دی جماعت، میں نے پیلی ہے لہدہ بنا دی، سفید والے نے اپنی بنا، پگڑیوں کی بنیاد پہ جماعتیں بنی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جماعتیں بنا کے مسلمانوں میں تفرقہ شروع کر دیا۔ تو وہ ایک انتہائی بری حرکت ہے کہ اسلام کے اندر، اور اسلام اس کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ آپ کو اگر فرض کیا ایک بندہ نہیں پسند تو فرقہ نہ بنا۔ اس کی مثال کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن حکیم، ایک نبی کے الفاظ ہیں اور ہم پڑھ کے آئے، ہم نے پڑھے وہ الفاظ۔ رمضان میں سورہ قصص پڑھی تھی، اس کے اندر وہ واقعہ آیا، یا سورہ طٰہٰ پڑھی تھی میرے خیال میں۔ سورہ طٰہٰ میں واقعہ قرآن حکیم میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کرنے کوہ طور پہ گئے اور پیچھے کس کو بنا گئے؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ واپس آئے تو آگے بنی اسرائیل کیا کر رہے تھے؟ بچڑے کی۔ تو حضرت موسیٰ نے جا کے حضرت ہارون سے پتہ کیا کہ میرے بھائی آپ نے کیا کیا، پیچھے یہ میری امت میری قوم خراب ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بھائی خرابی اتنی ہو گئی ہے، چلو وہ اپنی جگہ ہے، اگر میں کچھ گڑبڑ کرتا تو آپ نے واپس آ کے کہنا تھا کہ تم نے میری اس قوم کے اندر تفرقہ ڈال دیا ہے، 2 حصوں میں تقسیم کر دی، یہ اس سے بھی برا ہے۔ تو اختلاف ہو جانا کسی بات پہ کچھ اور ہے، تفرقہ بازی کر دینا، فرقہ ہو جانا، اپنا فرقہ اپنی مسجد بنا لینا، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ فلاں، یہ وہ آ گیا فلانا آ گیا، اپنی مسجدیں بنا کے بیٹھ گئے، یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے اور سخت ترین ناپسندیدہ ہے، اور ان کے لیے آخرت میں معاملہ گڑبڑی ہوگا۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ وَلَقَدْ دال کیا جی؟ کلا ہے دال کا لقد۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بنی اسرائیل مبوأ صدق۔ صدق میں کیا ہے؟ صدق میں دال کا کلکلہ صدق، مبوأ صدق ورزقناہم۔ قاف کا کیا جی؟ کاف کا کلکلہ ہے، کتب جد میں قاف پہلا ہے، رزقناہم۔ اچھا میم آگے دیکھیں، ہم کی میم من سے ملے گی، ورزقناہم من الطیبات۔ زور لاسو، ورزقناہم من الطیبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم ان ربك يقضي۔ قاف کا کیا جی؟ کلکلہ ہے، يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ صدق اللہ العظیم۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته